اچھا جی، ہیلو السلام علیکم، ویئر لائف. تو دس از دا لٹرل فرسٹ اسٹارٹ آف دا سیریز، دس از دا فرسٹ ایپیسوڈ. کچھ انٹروڈکٹری ویڈیوز بنائی تھی میں نے، ٹھیک ہے. مومنٹم ٹھیک کرنے کے لیے، پکچر لائٹنگ وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے الفاظ اور اپنی ادائیگی کو دیکھنے کے لیے، کس طرح بولنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، ٹھیک ہے راول. اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بہت بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. خیر. تو دس از دا فرسٹ ڈراپ اینڈ وی ول اسٹارٹ ود بسم اللہ، لائک لٹرلی بسم اللہ. اور a few things I would like to tell you before starting the video because یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی شاید، ٹھیک ہے. خیر. تو فیو تھنگس یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو، آئی ووڈ لائک ٹو ہمبلی ریکویسٹ یو کہ آل دوز ہو آر سبسکرائبنگ، آل دوز ہو آر ویوئنگ، ٹھیک ہے نا، پھر ٹھیک ہے نا، آل دوز ہو آر ویوئنگ، کائنڈلی ایک چیز آپ نے لازمی کرنی ہے، آپ نے 107 جرنی میں کنٹینیو رہنا ہے. یاد رکھنا ہے بات کہ شاید شکل میں آ رہا ہوں، ویڈیو شاید بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، لیکن دس از اے ہول ریولیوشن، دس از اے ہول کیمپین، دس از اے ہول موومنٹ وی آر انیشیٹنگ فرام دس ویری فریم، ٹھیک ہے نا، ود اللہ ڈیوائن وزڈم ان شاء اللہ. تو اس میں میرا تمہارا اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اف یو آر لوئل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، دین یو شوڈ ان وٹ ایور وے یو کین جوائن دا کمیونٹی، ٹھیک ہے. کمیونٹی جوائن کرنے کے بڑے طریقے ہیں. ایک ان سے طریقہ یہ بھی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا نا تو ایٹ لیسٹ آپ روز آگے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے. تو ریفلیکٹ کیا کریں، اور اپنا جو ریفلیکشن ہے اس کو کمنٹس میں یا پھر ڈسکورڈ کا چینل بنایا ہے وہاں پہ شیئر کریں. پھر باقی سارے جو اور بھی بوائز ہیں اور گرلز ہیں وہ بھی اپنی اپنی ریفلیکشن شیئر کریں. ایک اچھی ہیلدی کمیونٹی بنے جو کہ یہ اپارٹ فرام فضول کی پالیٹکس، فضول کے آئی ڈونٹ نو مسئلے، فضول کی گوسپنگ، فضول کے جاہلانہ کام، لائک وی آل نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ٹھیک ہے نا. وی آل نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ان سے ہم سائڈ پہ ہو کے ہم جو ہے نا اپنی جو فوکس ہے وہ ایک بڑی چیز پہ کریں، ٹھیک ہے نا. روز کی زیادہ ساری بات ہے، برڈن کسی کو بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو بھی نہیں کرنا. میرے بھی اور زندگی میں کام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میرا بھی یونیورسٹی شروع ہونے والی ہے، بس دن کی 2-3 آیات اور 2 سے 4 آیات، ان کا ترجمہ، تھوڑی سی تفسیر، اور باقی ان کی ریفلیکشن کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے نا. 4 باتیں آپ سکھائیں گے مجھے، شاید 1-2 باتیں میں آپ کو سکھا دوں، اینڈ دیٹس ہاؤ کمیونٹی بلڈس. اور کمیونٹی اگر آپ نے اور فردر کمیونٹی وہ کرنا ہے، ایوالو کرنا ہے انشاءاللہ، اس کمیونٹی کو بگ کرنا ہے، تو آپ فردر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اسپیشلی وہ لوگوں کے ساتھ جو محروم ہیں اس اسپریچول ایسنس سے، کو شیئر کریں، ٹھیک ہے. اور ان کو کہیں گے وہ فردر شیئر کریں. یو نو لائک ہر ایک بندہ اگر 2 لوگوں کو بھی بھیج دے اور 2 میں سے کوئی ایک بندہ بھی آ جائے، چلو 20 لوگوں کو بھیج دے تو 20 میں سے کوئی 2 بندے بھی آ جائیں، تو دیٹس ہاؤ ایولیوشن اسٹارٹس، ٹھیک ہے. کیونکہ پورا قرآن ہے 114 صورتیں، ٹھیک ہے نا، اباؤٹ 6200 آیاتس اینڈ 30 جز، 30 پارے. تو وی ہیو پلینٹی آف ٹائم. اس کا مزہ نہیں ہے، ہم سکون سے ہر روز پروسیس کو انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے نا. روز سیکھیں گے، جذباتیت میں نہیں آنا، پریشانی میں نہیں آنا، روز تھوڑا 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 کر کے سیکھیں گے. ایونچولی انشاءاللہ سال 2-3 سالوں میں ہم اس کو کور کریں گے. اور ساتھ سے جب آپ دیکھیں گے پیچھے مڑ کے، تب دیکھیں گے ماشاءاللہ صرف 2 میں نے اور آپ نے نہیں، ہمارے ساتھ اور کتنے لوگوں نے نہ صرف قرآن پورا کور کر لیں گے، بلکہ اب قرآن کی جو ہے نا حکمتیں ڈھونڈنے والا ہمارا مائنڈ سے ڈیولپ ہو جائے گا. پھر اب ہر مہینے، ہر رمضان، ہر سال قرآن پڑھیں گے اور ہم حکمتیں نکالیں گے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا. تو آئی ول اسٹارٹ ود بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف اتنا ہی ہے. بسم اللہ میں ایک ڈسپیوٹ ہے، یہ بھی بتا دوں. میں اکثر جو ہے نا کٹنگ کرتا ہوں ویڈیوز کی، اور کٹنگ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ نا وہ میری ایک عادت ہے، میں بات بہت لمبی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بات بڑی کنسائز بھی ہو سکتی ہے، اس لیے نا میں کٹنگ کرنی پڑتی ہے کبھی کبھار. انشاءاللہ ود ٹائم کٹنگ کرنا بھی بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. را ویڈیو لگا دیا کروں گا، اس طرح بنائی ہے. شاید کبھی کبھار، شاید جو ہے نا کچھ عرصے بعد میں صرف لائیو ہی آنا شروع کر دوں، لیکن وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں ود ٹائم. اسٹارٹنگ آف وتھ بسم اللہ. بسم اللہ پہ سب سے پہلی بات تو یہ ایک جو ہے نا ڈس ایگریمنٹ ہے، یا پھر ایک جو ہے نا ایک آرگیومنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ دیر از اے ڈسپیوٹ بٹوین اسکالرس اینڈ اصحاب. یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ اصحاب کے زمانے سے ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے
یا بسم اللہ ایک ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ویسے ہی، یا پھر ایک گیپ ہے ہر صورت کے بغیر. حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ اوپینین تھا کہ بسم اللہ جو ہے نا اٹس لائک اے بریجنگ، اٹس لائک دا فل اسٹاپ آف ون سورہ ایٹ دا اسٹارٹنگ آف اندر سورہ، اٹس لائک دیٹ. یہ کوئی آیت نہیں ہے قرآن کی، یہ بس ہم ایک ٹول یوز کرتے ہیں یا پھر ایک طریقہ ہے ٹو پاز بٹوین سوراز اور ٹو ڈفر بٹوین سوراز اور ٹو اسٹاپ بٹوین سوراز، کہ یہاں صورت ختم ہو گئی ہے نئی صورت اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو اسٹارٹنگ کے لیے بسم اللہ یوز کرتے ہیں. وچ مینس کہ سورج جو ہے نا بسم اللہ جو ہے ان اٹ سیلف کوئی آیت نہیں ہے، لیکن اٹ از سپورٹیو ٹو اسورا. اور اس طرح یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بھی کچھ کام کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو. تو اٹس لائک دیٹ. ایک اوپینین یہ ہے. حضرت حضرت ابوبکر عمر عثمان جو ہے اٹ از رپورٹڈ کہ وہ اپنی جو ہے نا نمازوں میں بسم اللہ لاؤڈ نہیں پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھتے تھے اونچی آواز میں. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے اور ان کا مشہور بھی یہ تھا کہ سب سے زیادہ قریب جو ہے نا یا پھر کافی قریب نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے. خیر، اور شیعیٹس کا اہل تشیع بھائیوں کا یہ ویو ہے جو کہ وہ امام جعفر صادق سے کوٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے نا وہ ہر صورت کے ساتھ آئی ہے. سو لائک اٹس لائک اے پارٹ. اس طرح ہم کرتے ہیں نا الحمد للہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وغیرہ وغیرہ، یا پھر الف لام میم پہلی آیت الف لام میم. اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں پہلی آیت بسم اللہ پھر الف لام میم. اس طرح ہر سورہ کی پہلی آیت جو ہے نا قل اعوذ برب الناس نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر قل اعوذ برب الناس ہے. تو دیٹس واٹ دے بلیو. ٹھیک ہے نا. اٹس اے پریٹی نائس آرگیومنٹ ایز ویل، ڈونٹ وانٹ لائی. لیکن آئی گو ود پرسنلی اسپیکنگ، میری خیر اوقات کوئی نہیں ہے پرسنل والی، لیکن میں نے آپ کو سارے اوپینینس بتا دیے لوگوں کے، اور یہ لوگوں کوئی عام لوگ نہیں ہے بائی دا وے، یہ اصحاب اور اہل بیت اور اسکالرز ہیں ٹاپ لیول کے. اوپینین بتا دیے. مائی پرسنل یہ غریب دا موسٹ ود حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس کہ بسم اللہ جو ہے نا فاتحہ کے ساتھ تو ریویل ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا اٹس لائک پوزنگ ایٹ اسٹارٹنگ فار اے سورہ. یہ کوئی اسپیسیفک یا پھر جو ہے نا ایک انڈیویجول آیت نہیں ہے کسی بھی سورہ کی. اب ہم جاتے ہیں بسم اللہ کے لٹرل ورڈز پہ. بسم اللہ بے اسم اللہ، اسم ہوتا ہے نام، اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا، بے ان. اب مزے کی بات ہے، ہم کہ آپ کو یار شروع کرتا ہوں، سنا تھا میں نے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو شروع کہاں گیا؟ یہ تو ہے اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے نا، ان دا نیم آف اللہ. تو شروع کدھر گیا؟ شروع جو ہے وہ بے میں جو ہے نا بے ایک ورب والی وہ دیتا ہے. تو ظاہر بات ہے ورب ہے، کوئی ایکشن ہے، تو اس میں اس لیے ہم جو ہے نا اس کا وزن پورا کرنے کے لیے ہم بسم اللہ کہتے ہیں. شروع کہتے ہیں، ڈالتے ہیں بیچ میں بریکٹس میں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بگننگ ان دا نیم آف اللہ. آل دو بگننگ جو ہے نا لفظی معنی میں نہیں ہے، لیکن لغوی معنی میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ حضرت علی کا بڑا پیارا کال آ گیا مجھے، مولا علی کا کال آ گیا ذہن میں. مولا علی کہتے ہیں کہ پورا قرآن فاتحہ میں ہے، پوری فاتحہ بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ بے میں ہے، ب میں. اور پرانے جو انٹرنیشنل اسکالرز ہیں ہمارے، وہ ب کی بحث ہی بہت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، میرے سمجھ بھی آتی ہے ب کی بحث کیا ہے، لیکن وہ کتنا لمبا کرنا چاہیے ب کو، بے جو ب ہے، حالانکہ وہ ہے ب لمبا نہیں ہوتا، یہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں، سمجھ رہے نا بات کو، بے لمبا نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں وہ بے کی بحثوں میں تھے. خیر we'll try to find some views، اور پھر میں اپنا یہ نا پرسنل ریفلیکشن شیئر کرتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب if we go deep، ٹھیک ہے نا، if we go deep into بسم اللہ، بسم اللہ ظاہری بات ہے ہم اپنی زندگی میں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اشارہ ہے کہ اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو. ٹھیک ہے نا. اور قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں ایڈوائز کیا ہے کہ بسم اللہ سے ہی نیکی کام کیا کرو. ہمیں پتہ ہے بسم اللہ کہنے سے ثواب بھی ملتا ہے، بسم اللہ کہنے سے جو کام ہے وہ نیکی کا خود بخود بن جاتا ہے، اور کوئی بدیہ کام تو ہو نہیں پاتا. اینڈ یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں وچ آر ویری پاورفل بائی دا وے اٹ سیلف، کہ اگر بندہ صرف بسم اللہ ہی کرتا ہے نا اپنے ہر کام کے ساتھ، تو وہ لٹرلی ہر گناہ سے بچ سکتا ہے. لائک لٹرلی بسم اللہ کی اتنی پاور ہے. لیکن وین یو گو ڈیپ انٹو اٹ، تو بسم اللہ از ان دا نیم آف اللہ، یا پھر
اس کو پورا کرنے کے لیے وزن کو اسٹارٹنگ ان دا نیم آف اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو کیا شروع کرتا ہوں؟ بسم اللہ جو ہے وہ ایک محتاجی ہے. بسم اللہ دکھاتی ہے کہ کیسے پوری کائنات، ہر جو چیز جو کریٹ ہوگی، ہر چیز جو انیشیٹ ہوگی، ہر چیز جو سٹارٹ ہوگی، ہر چیز جو بورن ہوگی، وہ سارے محتاج ہیں اللہ کے نام سے. The whole universe is dependent on Bismillah, in the name of Allah. We often get it, یہ آپ نے سنی ہوگی، یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے، اچھا کہ خدا نے جو بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم لٹرلی ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والی ذات ہے. You know, the law of creation, the law of having a creator is itself being created by Allah subhanahu wa ta'ala. He is not muhtaj, he is not dependent upon anything, but everything is dependent on him. پھر اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن، رحمان جو ہے نا، یہ بائی دا وے ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی ہے. ویسے تو اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جو ایک واحد نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی ہے، وہ اللہ ہے. اور اس پہ بھی اسکالرس کا وہ ہے، ڈسپیوٹ ہے کہ جو اللہ کا لفظ ہے اس کی کوئی روٹ ورڈز ہے یا نہیں ہے. ایک طبقہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کوئی اس کی روٹ ورڈز نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈز ہے اللہ، ٹھیک ہے، دا ڈیوائن اللہ. تو ایدر ویز اللہ کا ایک نام تو اللہ کی خصوصیت، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفات بہت خصوصی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یوز ہوئی ہے صفات رؤوف رحیم. لیکن الرحمن جو ہے نا، یہ اللہ کی خصوصی ذات وہ ہے، کوالٹی. اب if I go deeper into الرحمن، تو الرحمن is pretty simple. الرحمن is like the unconditional love, the unconditional care, the unconditional blessings that we are getting from Allah subhanahu wa ta'ala every time, right now. میرا بھی ہاتھ کام کر رہا ہے، میرا زبان ساتھ دے رہی ہے، میری آنکھیں ٹائم پہ بلنک کر رہی ہے، میرے ٹائم پہ سانس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے اندر باہر سسٹم سارا بہترین ڈائجسٹو سسٹم میں چل رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں. دیٹس لو، دیٹس رحمہ. آل دو ہم لوگ جو ہیں، اس طرح ایک ماں جو اپنے بچے پہ، آل دو ماں کی ایگزامپل بہت ناقص ہے اللہ کے ہاں، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے بچہ رکھتی ہے، اس کی ساری کانشیسلی ٹینشن ہوتی ہے بچہ، اس کی صحت، ویسے بچہ ایک لاپرواہ لا واقف ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ہمارے بے شمار رحمتیں ہیں، مٹیریلسٹک ہوں، فزیکل ہوں، ہر لحاظ سے، اور ہم لوگ لا واقف ہیں ان سے. ہم لوگوں سے بے پرواہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے بس ایک ویسے اسٹریک لگانی ہے، اور ہم نے کسی کی اور کی چیز دیکھنی ہے تو ہمیں پٹی فیل کرنا ہے. اور کبھی کبھار اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیم والی صفات دکھا دی ہمیں، تو رحیم والی صفات وہ صفات ہے جو کہ ہے مرسیفل اور کیئرنگ، لیکن آن دا فیوچر. سو اٹس لائک دیٹ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ کوئی غلط راہ میں یا غلط دشا میں جا رہے ہو، اور اللہ تمہیں روک رہے ہیں کہ بھائی نہیں دینا چاہتے تمہیں میں نے اپنی حکمت سے، اور اس ٹائم پہ تو آپ روکتے ہو کہ بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ کیا دشمنی ہے کسی کی، میں سب سے اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میری کیوں سنتے، میری دعا کیوں قبول ہوتی، یو سی اسٹف آف دیٹ سارٹ. لیکن بعد میں کچھ 5-10 years لیٹر یو سی دیٹ، یو ریفلیکٹ آن دیٹ، یو ریممبر دیٹ، یو لائک اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیم والی صفات دکھائی، اور مجھے اس سے بچا لیا، اس لوپ سے، اس کام سے، یا پھر اس معاملات سے. ان دا نیم آف اللہ، دا آل میگنیفیسنٹ اینڈ دا آل مرسیفل، ٹھیک ہے نا، یا پھر آل کمپیشنیٹ اینڈ دا آل مرسیفل. another way of seeing this is کہ نا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں، اگر تو یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے تو تو بہت رحمان ہے، تو نے مجھے عطا کر دی، اور اگر یہ چیز میرے حق میں اچھی نہیں ہے تو بہت رحیم ہے، تو میرے لیے مرسیفل ہے، تو نے میرے لیے بہتر سوچا ہے، تو نے میرے لیے بہتر ڈیسائیڈ کیا ہے. سائیکالوجی ٹھیک کرتی ہے بسم اللہ آپ کی. تو جب مطلب کہتے ہیں بسم اللہ، ہم جو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے ہمیں حکم ہے، یہ ہمیں اس لیے حکم ہے تاکہ ہماری سائیکالوجی میں آ جائے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو کہ انٹائرلی کمپیشنیٹ ہے اور انٹائرلی مرسیفل ہے. کمپیشنیٹ اس لیے ہے، کمپیشنیٹ اس کی جو الرحمن والی صفات ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر تمہیں اسے دے دیا تو دیکھو کو تم کتنے
خطا کار ہو، کتنے برے ہو، کتنے ڈسرسپیکٹفل ہو، کتنے ڈسوبیڈینٹ ہو، تمہیں پھر بھی دے دیا. اور اگر نہیں دیا الرحیم، تو دیکھو تمہارے پہ کتنا رحم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں اس مجھے تمہاری چیز میں حق تمہارے میں بہتر نہیں تھی، تمہارے پہ کتنا رحم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی اس سے بجائے کہ تمہیں گو تھرو کرواتا تاکہ تم سیکھتے تھرو اے ہارڈ وے، اس نے تمہارے پہ رحم کیا. ٹھیک ہے نا، اور تمہیں رزلٹ آ دیا. اس طرح ہمارے والدین کبھی بار ہمارے لیے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اپیرنٹلی کہ بھائی یہ کیا بات ہے، مطلب خود ہی آپ کرتے تھے فیصلے، یہ کیا طریقہ ہے. لیکن ان کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ بیٹا یہ ہم آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہے ہیں، اور وہ تجربہ ان کا بھی نہ خیر، ہم آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہم آپ کے لیے بڑے کیئرنگ ہیں، ہم آپ کے لیے بڑے رحیم ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے لیے بڑے کیئرنگ ہیں، ہم آپ کے لیے بڑے مرسیفل ہیں. تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے نا اس غلط راستے پہ جاؤ یا غلط کام پہ لگو، اسی لیے ہم آپ کو اس سے روک رہے ہیں. تو یہ والی جو قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی یہی ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو ٹیم کرنے کے لیے ہوتا ہے سائیکولوجیکلی کہ بھائی اللہ کے نام سے ہی شروع کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سبمیشن ہو گئی آپ پہ. جو ہم نے پچھلی دفعہ بڑی بات کی تھی، لا الہ الا اللہ، کسی کو چیز نہیں کرنا سوائے اللہ کے. تو جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے کہ اللہ کے لیے ہی، اللہ کے نام سے ہی شروع کر رہا ہوں میں، جو کہ دا انٹائرلی کمپیشنیٹ اور انٹائرلی مرسیفل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی فلسفے کو آگے فردر کنٹینیو کرنے کی، جو کہ لا الہ الا اللہ پورے قرآن میں پایا جائے گا. آپ کو میں بار بار ذکر کروں گا اس چیز کا، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو، ہمارا اسٹینڈ پوائنٹ، ہمارا ویژن اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا ہے بات، ہمارا خدا اللہ تعالیٰ ہے. ورشپ ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، اور ہر چیز جو ہم کرتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہونا چاہیے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں ہے تو مسئلہ ہے. تو جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نام سے شروع. ٹھیک ہے نا، ان دا نیم آف اللہ. ٹھیک ہے نا، بگننگ یا اسٹارٹنگ ان دا نیم آف اللہ، دا کمپیشنیٹ اینڈ دا مرسیفل. ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم دو صفاتیں بتاتے ہیں میں آپ کو کہ بھائی ہم شروع میں اللہ کے نام سے ہی کر رہے ہیں. ہم پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اپنے کو یاد رکھنے کے لیے کہ بھائی ہم تابع ہیں اللہ کے، ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. ٹھیک ہے نا، ہو از دا کمپیشنیٹ الرحمن اینڈ دا مرسیفل الرحیم. الرحمن اس لیے کہ وہ تمہیں اتنے تم بیکار، اتنے تم، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ہملس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے خطا کار ہیں، اتنے ڈسپیڈینٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنے کیا لالچی ہیں، حسد کے بھرے ہوئے ہیں، وٹ ایور، اور پھر بھی ہمارے پہ رحم کر رہے ہیں، اور ہماری جو بھی خواہش ہے یا پھر ہمارا جو بھی کام ہے اس میں ہماری نہ صرف ہمیں مدد کر رہا ہے بلکہ ہمیں انشاءاللہ پائے تک میل تک بھی لے کے جا رہا ہے. اور پھر اس کی الرحیم والی ذات بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کام نہ بھی ہوا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ کا تابع ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رحیم ہے، ہمارا مرسیفل ہے، ہمارے میں مرسی رکھتا ہے وہ. تو اگر اس نے اپنی حکمت سے اس کو لگا کہ کام صحیح نہیں ہے تو وہ ہمارے پہ ہمارے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی بسم اللہ پہ بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے، آپس کی بات ہے، بڑی جو ہے نا ہم کاسمک لیول کی گفتگو بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ پہ، کہ کیسے ہر چیز، میں نے پہلے ہی بات کی ہے، محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہر چیز جو ہے محتاج ہے بسم اللہ کی. ہر چیز جو انیشیٹ ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم بسم اللہ نہ کہیں تو کوئی کام ہوگا نہیں، لیکن ضروری ہے کہ جب جو کام ہو رہا ہے یا جو چیز انیشیٹ ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوئی ہے. تو ہر چیز دنیا میں تابع فرمان ہے بسم اللہ کے. ٹھیک ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو اس کو اکنالج بھی کرتی ہیں. انسان کو یہ مسئلہ ہے، جن اور انسان لوگوں کے وہ اکنالج نہیں کرتے اس چیز کو. خیر، دس واز اٹ. ٹھیک ہے نا، تھوڑا ہم نے کنسائز ہی رکھنا ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرنی، اور میں نے بات آئی تھنک کلیئرلی سمجھا دی. نہیں سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈو شیئر کریں اپنا بسم اللہ سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے، بسم اللہ سے آپ کیا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم بسم اللہ کے بعد فاتحہ کی دوسری آیت جو کہ ہے الحمدللہ، بس ہے رب العالمین نہیں، صرف الحمدللہ پہ کل وہ کریں گے، بحث کریں گے اور سمجھیں گے کہ الحمدللہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو I'll see you guys next time. Till then, خدا حافظ.